الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے رب تعالیٰ کے فرمان سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے خالق کائنات مالک یوم یسل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہمارے پچھلے سبق کے اندر ہم نے قرآن پاک کی عزت، عظمت، قرآن پاک کی رفعت اور قرآن پاک کی شان کو بیان کیا تھا، اور سورۃ البقرہ کی یہ دوسری آیت مبارکہ، اس کے اندر مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو متقین لوگ ہیں ان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ رب تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر مومنوں کے 3 اوصاف بیان فرماتا ہے۔ میرا رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مومنوں کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان میں سے مومنوں کا جو پہلا وصف ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو مومنین لوگ ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ غیب کس چیز کا نام ہے؟ غیب نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اور مدینے والے مصطفیٰ کے خاتم النبیین پر یقین رکھنا، اس چیز کا نام غیب ہے۔ اور اس پہ آگے یہ بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جس چیز کو لے کر آئے، یعنی جس شریعت کو لے کر آئے، یعنی جس پیغام کو لے کر آئے، اس پر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ سامعین محترم، صرف کسی چیز کو جاننے کا نام ایمان نہیں، کسی چیز کو جاننے کا نام صرف ایمان نہیں۔ اگر کسی چیز کو جاننے کا نام صرف اور صرف ایمان ہوتا تو پھر رب تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ دوسری جگہ کفار کے بارے میں نازل کی گئی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جو کفار لوگ تھے وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے کہ جس طرح وہ اپنے حقیقی بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اتنی اچھی طرح وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے تھے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ ان کے درمیان گزارا تھا۔ انہیں پتا تھا لجپال کریم آقا علیہ السلام امین بھی ہے، پیارے آقا علیہ السلام صدیق بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام امانت دار بھی ہے۔ میاں ان کو تمام خوبیوں کا پتہ تھا، اور یہ بھی پتہ تھا حضور پاک علیہ السلام سچے بھی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ان کو پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں ہر طرح کا پتہ تھا، وہ حضور پاک علیہ السلام کے بارے کے اندر جانتے بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں اتنا کچھ جانتے تھے، وہ اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے، پھر بھی حضور پاک علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ اپنی سرداری کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ ان کے اندر غرور اور تکبر بڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضور پاک علیہ السلام کی جو میرے آقا علیہ السلام شریعت لے کر آئے تھے اس پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اگر ان کے اندر عاجزی و انکساری ہوتی تو وہ لجپال کریم آقا علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے، جو فرمان خدا لے کر آئے تھے، وہ اس پر ضرور ایمان لے کر آتے۔ صرف اور صرف انہوں نے اپنے تکبر، اپنے غرور اور اپنی سرداری کو بچانے کے لیے لجپال کریم آقا علیہ السلام کے جو شریعت تھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہا ہے فرعون تو یہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ
رب رحمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی تم مانتا نہیں۔ فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، فرمایا اے فرعون میں تجھے ہلاک ہونے والا گمان کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، وجہ یہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے بھی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، لیکن وہ اپنی انانیت اور تکبر کی وجہ سے اور اپنی سرداری کے کھو جانے کے ڈر کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حضور پاک علیہ السلام کو شریعت دی تھی، کفار مکہ اس پر ایمان نہیں لے کر آئے، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو جھٹلایا، اور دوسری طرف فرعون اپنی سرداری کو کھو جانے کے ڈر سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذات پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ عزیزان محترم، بات صرف اتنی سی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جو کچھ بھی لے کر آئے یہ ہمارے ایمان، ہم نے اس پر ایمان رکھنا چاہیے، سچے دل کے ساتھ تصدیق کرنی چاہیے۔ پھر جو انسان سچے دل کے ساتھ تصدیق کرتا ہے اسی کے لیے کامیابیاں ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے، کہیں ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، میاں کہیں ان کے لیے کامیابی کی بشارتیں دی جا رہی ہے، طرح طرح کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ کس وجہ سے بشارت دی جا رہی ہے؟ صرف اور صرف رب تعالیٰ کے فرمان پر ایمان لانے کی وجہ سے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مالک معزل ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی جو بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک پر نازل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔